مومنین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس سیگمنٹ میں احکام فقہی کو بیان کیا جاتا ہے جو کہ آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی کے فتاوی کے مطابق ہوتے ہیں۔ لہٰذا وہ مومنین کرام جو کسی اور مرجع کی تقلید میں ہیں، ان مسائل پر عمل کرنے سے پہلے اپنے مرجع کا فتویٰ ضرور معلوم کر لیں۔ مبطلات روزہ میں سے یعنی وہ چیزیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں، ان میں سے سب سے دو اہم چیزیں وہ ہیں کھانا اور پینا۔ یعنی کوئی شخص نماز صبح کے وقت کے بعد سے لے کر نماز مغرب تک اس دوران کوئی چیز کھائے یا پیے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یعنی اس پورے ٹائم میں انسان کو چند چیزوں سے بچنا ہے جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس میں سے دو اہم چیزیں کھانا اور پینا ہے۔ آج آپ کی خدمت میں اسی سے ریلیٹڈ کچھ اہم مسائل کو بیان کرنا ہے۔ دیکھیے، سحری کرنا اسلام میں مستحب امر ہے، یعنی مستحب ہے کہ انسان جو ہے وہ سحری کرے، اگرچہ وہ ایک کھجور کے دانے سے ہی کیوں نہ ہو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان نیت کرتا ہے روزہ رکھنے کی لیکن صبح سحری پر اٹھ نہیں پاتا۔ مثلا الارم بجتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ تھوڑی دیر ابھی باقی ہے، تھوڑی دیر بعد اٹھ جاؤں گا، پھر آنکھ نہیں کھلتی۔ یا مثلا جو ہے وہ ٹائم غلط دیکھ لیا، ابھی سوچا کہ ٹائم ہے، بہت ٹائم ہے، نہیں کر پایا، پھر آنکھ لگ گئی، پھر نہیں اٹھ پایا، یا کسی اور بھی وجہ سے کہ اصلا سحری پہ اٹھ ہی نہیں پایا، اور جب اٹھا تو دیکھا کہ اب نماز صبح کا وقت ہو چکا ہے اور اب کوئی امکان نہیں کہ کچھ سحری میں کھایا جا سکے۔ تو آیا پھر بھی انسان کو روزہ رکھنا ہے؟ چونکہ اب اس نے سحری نہیں کیے تو ابھی کیسے روزہ رکھے؟ کیا یہ روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ اس میں فقہا کی کیا نظر؟ تو اس میں آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی دونوں یہ فرماتے ہیں کہ محض صرف اور صرف انسان کا سحری نہ کرنا اس بات کا موجب یا اس بات کا سبب نہیں بنتا ہے کہ آپ روزے کو چھوڑ سکے۔ یعنی اگر ایک شخص کی نیت تھی روزہ رکھنے کی اور وہ جو ہے صبح سحری کے لیے نہیں اٹھ پایا تو محض اس لیے کہ اس نے سحری نہیں کی اسے اجازت نہیں ملے گی کہ وہ روزے کو چھوڑ دے۔ یعنی اس نے اٹھنے کے بعد بغیر سحری کے روزہ رکھنا ہے، روزے کو پورا کرنا ہے۔ مگر دو صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ چاہے تو اس کے لیے روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ ایک یہ کہ اگر اسے یقین ہو جائے کہ اگر اس نے بغیر سحری کا روزہ رکھا تو اس کے لیے یہ روزہ رکھنا ضرری ہو جائے گا، ایسے نقصان کا باعث ہو جائے گا جو عام طور پر برداشت نہیں کیا جاتا، یا یقین نہیں ہے بلکہ اسے خوف ضرر ہے، احتمال ضرر ہے کہ اگر اس نے بغیر سحری کے روزہ رکھا تو اسے ایک ایسا نقصان ہو جائے گا کہ جو عام طور پہ برداشت نہیں کیا جاتا، اور یہ احتمال عقلائی ہے، یعنی کسی عاقل کے سامنے، عاقل شخص کے سامنے، سمجھدار شخص کے سامنے اس پاسبلٹی کو، اس احتمال کو پیش کیا جائے گا تو وہ اس کو سیریس لے گا، اس کے اوپر ایکشن لے گا، اس احتمال کو ویلیو دے گا، نہ کہ اس کو اہمیت نہیں دے گا۔ تو اس صورت میں بھی وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ یا ضرری نہیں ہے اس کے لیے، یعنی کسی نقصان کا نہ اسے یقین ہے نہ اسے احتمال ہے، مگر اس کے لیے بغیر سحری کا روزہ رکھنا حرجی ہو جائے، یعنی حرج کا سبب بنے گا، یعنی مشقت شدیدہ، اور وہ بھی ایسی جو عام طور پر قابل برداشت نہیں ہوتی، قابل تحمل نہیں ہوتی۔ تو ان تین صورتوں کے اندر وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن روزے چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نماز صبح سے لے کر نماز مغرب تک جتنی دفعہ چائے کھا سکتا ہے، جتنی دفعہ پانی پینا چائے پی سکتا ہے، نہیں۔ دونوں بزرگان آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں کہ جب بغیر سحری کے روزہ رکھنا اس کے لیے ضرری یا حرجی ہو چکا ہے تو وہ ٹھیک ہے، روزہ نہیں رکھے گا، لیکن احتیاط واجب کی بنا پر نماز صبح سے لے کر نماز مغرب تک صرف اتنا کھا اور پی سکتا ہے کہ جس سے اس کا ضرر اور حرج جو ہے وہ دور ہو جائے۔ باقی پورے ٹائم کے اندر اسے امساک کرنا ہے، یعنی وہ تمام چیزوں سے بچنا ہے جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور بعد میں اس روزے کی قضا بھی کرنی ہے۔ تو یہ مسئلہ ہو گیا پہلا کہ اگر انسان سحری کسی بھی وجہ سے نہیں کر پائے۔ اب آئے کہ ایک انسان ہے جو سحری کر رہا ہے اور نماز صبح کا وقت داخل ہو گیا، یعنی اب نماز کا ٹائم داخل ہو چکا ہے اور وہ ابھی بھی سحری کر رہا ہے، کچھ کھانے یا پینے میں مشغول ہے۔ تو اب اس کے روزے کا کیا حکم؟ دیکھیں، اس کے لیے ٹوٹل 3 صورتیں بنتی ہیں، 3 سینیریوز ہیں کہ اس میں سے انسان کسی ایک کنڈیشن
سچویشن میں ہوگا یا ایک سینیریو میں ہوگا یا ایک حالت میں ہوگا. پہلی حالت یہ ہے کہ جب نماز صبح ہو چکی ہے اور وہ اس وقت سحری کر رہا ہے، یعنی کچھ کھا یا پی رہا ہے، اسے یہ علم ہے، یعنی اسے یہ معلوم ہے کہ نماز صبح ہو چکی ہے یا جو ہے اس کا ٹائم ہو چکا ہے، یا اس کے اوپر حجت شرعی تمام ہو چکی ہے. حجت شرعی تمام ہو چکی ہے یعنی کیا؟ مثلا کسی بھی دو عادل شخص نے اسے گواہی دے دی کہ نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، یا مثلا ایک قابل اعتماد شخص نے اس سے کہا کہ نماز کا ٹائم ہو چکا اور اسے اطمینان آ گیا، یا کسی اور طریقے سے اس کو یہ اطمینان آ گیا کہ نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، جو طریقہ جو ہے وہ عقلائی ہو، یعنی جو عاقل انسانوں کے نزدیک جو ہے نا وہ قابل قبول ہو. مثلا وہ ایک آفیشیل چینل پہ جو ہے وہ اذان سن رہا ہے، وہاں پر اذان دی جا چکی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا ٹائم ہو چکا ہے. تو اس صورت میں کہ جب یا تو اسے یقین یا اطمینان ہو چکا تھا کہ نماز صبح ہو چکی ہے، یا حجت شرعی اس پر آ چکی تھی کہ نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، پھر بھی وہ جان بوجھ کر جو ہے وہ سحری کر رہا تھا، کچھ کھا رہا تھا، کچھ پی رہا تھا، تو اس صورت میں اس کا جو ہے وہ اس نے بعد میں پورے ٹائم تک امساک بھی کرنا ہے، یعنی نماز مغرب تک جو ہے وہ تمام ان چیزوں سے بچنا ہے جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، قضا بھی کرنی ہے اور کفارہ بھی دینا ہے کیونکہ اس نے جان بوجھ کے یہ کام انجام دیا. یہ تو ہو گئی پہلی صورت. دوسری صورت یہ ہے کہ اسے علم نہیں ہے کہ جو ہے اسے معلوم نہیں ہے کہ جو ہے وہ نماز صبح کا ٹائم ہو گیا ہے، اگرچہ اسے شک بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی ہوا ہے یا نہ ہوا ہے، اس سے مسئلہ نہیں، لیکن اسے علم نہیں ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ جو ہے وہ نماز صبح کا جو ہے وہ ٹائم ہو چکا ہے یا نہیں، اور اس پہ کوئی حجت شرعی بھی جو ہے وہ قائم نہیں ہوئی ہے، کسی بھی طریقے سے اس پہ یہ شرعی لحاظ سے ثابت نہیں ہوا ہے کہ نماز فجر کا ٹائم ہوا ہے، اور وہ کانشیس بھی ہے، دقت بھی کر رہا ہے، متوجہ بھی ہے کہ جو ہے کہیں میرا ٹائم جو ہے میرا سحری کا وقت جو ہے وہ نماز صبح میں داخل نہ ہو جائے، کانشیس ہے، دقت کر رہا ہے اور کھا رہا تھا، اور اسے بعد میں پتا چلتا ہے کہ جب وہ سحری کر رہا تھا اس کا کچھ حصہ یا اس کے کچھ لقمے نماز صبح کے ٹائم کے بعد اس نے کھائے، تو اس صورت میں نہ اس کے اوپر کوئی کفارہ ہے، نہ اسے قضا کرنی ہے. وہی جو اس سحری کے بعد سے لے کر نماز مغرب تک وہ تمام کاموں سے جو روزے کو باطل کرتے ہیں اس نے انجام دیے ہیں، وہی اس کے لیے کفایت کریں گے. یہ ہو گئی دوسری صورت. تیسری صورت یہ کہ اس میں بھی اس کے اوپر حجت شرعی تمام نہیں ہوئی ہے، یعنی کسی بھی طریقے سے اس کے لیے ثابت نہیں ہوا ہے کہ نماز صبح کا ٹائم ہو گیا، لیکن پچھلی والی صورت میں یہ مراعات کر رہا تھا، یہ دقت کر رہا تھا، یہ خیال رکھ رہا تھا، یہ متوجہ تھا، اسے یہ تھا کہ میں دیکھوں کہ نماز صبح کا ٹائم داخل نہ ہو جائے، لیکن اس صورت میں یہ خیال نہیں رکھ رہا، یہ کانشیس نہیں ہے، اسے علم بھی نہیں ہے، اس کے اوپر حجت شرعی بھی تمام نہیں ہوئی اور یہ دقت بھی نہیں کر رہا ہے، اور محض کھائے جا رہا ہے. مثلا جیسے شاید زیادہ بھوک لگ رہی ہوگی یا روزے لمبے ہوں گے، کچھ زیادہ کھانا چاہ رہا ہے یا مزے کی چیز بنی ہوگی، بہرحال کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ دقت نہیں ہے، اور بعد میں اسے پتا چلتا ہے کہ جب اس نے جو سحری کی ہے اس کے کچھ لقمے یا پوری سحری جو ہے وہ نماز صبح کے بعد انجام پائی ہے، تو اس صورت میں یہ امساک تو کرے گا، یعنی پورے ٹائم جو باقی ٹائم ہے مغرب تک، اذان مغرب تک، نماز مغرب تک کوئی ایسا کام انجام نہیں دے گا جس سے جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ باطل ہوتا ہو، اور بعد میں سے قضا بھی کرنی ہے. ہاں اس میں کفارہ جو ہے وہ نہیں دینا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.